دامت برکاتہم صاحب تشریف فرما ہے. ابھی آپ ان کا خصوصی خطاب بعنوان سیرت النبی سماعت فرمائیں گے. جو حضرات ہمارے ادھر ادھر ہیں وہ بھی جلسے گاہ میں آ جائیں. اراکین کمیٹی نے جو کرسیاں لگائی ہیں وہ آپ حضرات کے لیے بیٹھنے کے لیے لگائی ہیں. میں 4 منٹ کے ساتھ آج کے مناظرے خصوصی حضرت مولانا محمد احسان دامت برکاتہم صاحب کو آواز جو آپ کا ایک مشہور دینی ادارہ جرمن قصبہ کا ہے، اس میں آپ درس و تدریس کی خدمات کی انجام دے رہے ہیں اور قوم کی نئی نسلوں کو دینی تعلیم سے آراستہ فرما رہے ہیں. میں ان کے استقبال میں 4 مصروں کے ساتھ ان کو دعوت باعث دے رہا ہوں. یہ اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، اسلام زندہ باد، اللہ کے رسول کا فرمان زندہ باد، اسلام زندہ باد ہے، قرآن زندہ باد. باطل کے آگے سر نہ جھکائیں گے کچھ بھی ہو، ہم مومنوں کے دل کا ہے ایمان. آئیے میں آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا محمد احسان ندوی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آپ حضرات سے جو ہے خطاب سماعت کریں. آپ صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور ایمان تیرا لٹ گیا رہزن کے ہاتھوں سے، ایمان تیرا بچا لے وہ زبر تلاش کر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا
کسی کے اونٹ کے سے پہلے پانی پی لیا تو اس ادنا سی چیز کے لیے 40 سال تک ان کے درمیان جنگ چلا کرتی تھی. یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں جب ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جو اسپیس ہے، وہ 570 تقریباً 570 سال کا ہے. اس درمیان میں لوگ اتنے زیادہ جانور بن چکے تھے، بل ہم ازل، بلکہ وہ جانور سے زیادہ بدترین تھے. انسانیت سوز واقعات کر رہے تھے. یہاں تک کہ اگر کسی کے وہاں لڑکی پیدا ہو جاتی تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. اتنا زیادہ خراب ماحول تھا جس کو کسی شاعر نے کیا خوب ہی اچھے انداز میں منظر کشی کی ہے. بدی کا زور تھا، بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں. بدی کا زور تھا، بدی کا دور تھا، ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھیں. فساد و ظلم کی چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھیں. اور ذرا سی بات پہ تلوار چل جاتی تھی آپس میں، ذرا سی بات پہ تلوار چل جاتی تھی آپس میں تو پھر جنگ آتی ہی نہ تھی دو چار کے بس میں. اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے، اگر لڑکی کی پیدائش کا گھر میں ذکر سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے. غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی، غرض جو بھی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی. نہ تھی شرم و حیا، آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی. مگر جب اللہ نے ان پہ اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ انسانیت سسک رہی ہے، انسانیت پلک رہی ہے، انسانیت تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. قریب ہے کہ انسان بالکل اپنے آپ کو فنا کر لے اور انسانیت دلدل میں پھنس جائے. اللہ رب العزت کو اس انسانیت پہ رحم آیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ رب العزت نے انسانیت پر، مؤمنوں پر بہت ہی بڑا احسان فرمایا کہ ایک رسول بھیجا، ایک ایسا رسول بھیجا جس نے آ کر انسانیت کو انسانیت کی تعلیم دی، بھائی کو بھائی کی تعلیم دی، پڑوسی کا حق ادا کرنے کی تعلیم دی. ایک ایسا رسول دنیا میں آیا جب اس کی پیدائش ہوئی تو اس کی پیدائش کے وقت فارس کا آتش کدہ بجھ گیا. جو بڑے بڑے بت خانے تھے وہ پاش ہو گئے، چکنا چور ہو گئے. یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے دنیا کی قسمت جاگ گئی، ہماری آپ کی قسمت جا گئی. اگر وہ نہ آتے، اگر ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں تشریف نہ لاتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، نہ زمین ہوتا، نہ آسمان، چاند، سورج، ستارے، چرند، پرند. غرض دنیا کی کوئی شے نہیں ہوتی، دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ہمارے آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، قیامت تک اگر سیرت النبی کا جلسہ ہوتا رہے، شعراء کرام قلم توڑتے رہے، اشعار لکھتے رہے، مگر ہمارے آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا مکمل نہیں ہو سکتی. حضرت حسان نے کہا تھا، کیا کہہ دیا تھا؟ حضرت حسان کے 4 اشعار اور پوری دنیا کے کا نعتیہ کلام ایک طرف، اور حضرت حسان کے 4 اشعار. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی. ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی. نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں،
نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہ سب رکھا سبھی تجھ میں، جو چاہا آپ نے وہ سب رکھا سبھی تجھ میں۔ ان اشعار کے ساتھ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا نعتیہ کلام ایک طرف اور ان اشعار کو ایک طرف، یعنی اس عربی سے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جیسا حسین، آپ کے جیسا جمیل، آپ کے جیسا خوبصورت، آپ کے جیسا حسن و جمال والا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا، آپ کے جیسا نورانی چہرہ، آپ کے جیسا چاند جیسا روشن چہرہ کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ نگاہ آئینہ ساز میں۔ میرے بھائی بزرگوں دوستوں، ابھی نہیں، میں آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خیمہ ملتا ہے۔ آپ جب پہنچتے ہیں تو آپ کے پاس نہ کوئی زیادہ سفر، نہ کوئی کھانے پینے کا سادھن۔ جب آپ ان کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اماں جان کوئی چیز کھانے کی ہے، کوئی چیز پینے کی ہے؟ اماں جان فرماتی ہیں بیٹا کچھ نہیں ہے سوائے ایک مریل لاغر کمزور بکری کے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ بھیا مائک صحیح کر لو، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بکری جو مریل ہے، جو ضعیف ہے، جو کمزور ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ بڑی لاغر ہے، اس کو لاؤ میرے پاس۔ چنانچہ وہ اماں جان اس بکری کو قریب لاتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنا دست مبارک اس بکری کے تھن میں لگایا، وہی بکری جو دودھ دینے کے قابل نہیں تھی، وہ بکری جو بن بیاہی تھی، وہ بکری جو مریل تھی، وہ بکری جو قریب تھا کہ ابھی مر جائے، اللہ کے نبی کا ہاتھ لگتے ہی اس بکری میں طاقت پیدا ہو گئی، اس بکری میں قوت پیدا ہو گئی، اور اللہ کے نبی نے اس بکری کے تھن میں جیسے ہاتھ لگایا مانو کہ تھن بالکل دودھ سے بھر گیا۔ اللہ کے نبی نے ڈول بھرا اور گھر میں جتنے برتن رکھے ہوئے تھے سارے برتن کو بھر لیا، خود بھی پیا اور اپنے ساتھیوں کو بھی نوش پلایا۔ اس کے بعد آپ نکل گئے۔ شام کو جب ام معبد خزائیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ارے یہ دودھ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے اتنا زیادہ دودھ آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بکری جو مریل تھی اسی سے آیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا دماغ صحیح ہے، عقل ٹھکانے ہیں، وہ مریل بکری کہاں دودھ دے سکتی ہے، ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسا نورانی چہرے والا، روشن چہرے والا، ایک چاندنی جیسا چہرے والا شخص آیا تھا، گویا کہ لگتا ہے 14ویں رات کا چاند زمین پہ اتر آیا ہے، اور اس نے جو ہے ایسا کر کے ایک ایسا معجزہ پیش کر دیا جس سے اس بکری کے تھن میں دودھ آ گیا۔ اچھا بتاؤ اس کی صفات کیا ہے؟ تو اس بوڑھی اماں نے اپنے زبان مبارک سے وہ عربی کلمات کہے ہیں جن کا ترجمہ بہت مشکل سے مولوی حضرات کر پاتے ہیں۔ رأیت رجلا ابلج الوجه حسن الحسن قبیح حسین جمیل، اس طرح کے عربی الفاظ نے کہا۔ میں پورے کا خلاصہ کہتا ہوں، اس اماں جان نے کہا ایک ایسا شخص ہمارے خیمے میں آیا تھا، گویا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی آسمان سے 14ویں رات کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو اپنا دل کیا حسن تھا، کیا جمال تھا، کیا خوبصورتی تھی، کیا رونق تھا ان کے چہرے پر جن کو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ میرے بھائی بزرگ
سیرت کو زندہ کریں، ایک ایک اللہ کے نبی کی سنت کو زندہ کریں. اللہ کے نبی نے دنیا میں جو پیغامات دیے ہیں ان کو ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. اور اللہ کے نبی نے ہمیں آپ کے درمیان سب سے بڑا معجزہ قرآن کا معجزہ دیا ہے، اس پہ ہم آپ عمل کرنے کی کوشش کریں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کا صرف قرآن ہی معجزہ ہو. میں آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ کے نبی کے نبی ہونے پر انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں نے بھی گواہی دی. ایک بدو تھا عرب کا ماحول تھا کہ وہ لوگ گو کا شکار کیا کرتے ہیں، اور آپ لوگ کو جانتے ہیں جب جانور ہوتا ہے چھپکلی سے کئی گنا بڑا ہوتا ہے، گو کا شکار کیا کرتے تھے اور اس کو کھاتے بھی تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، جیسے یہ لگا ہوا ہے جلسہ ایسے اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی. صحابہ کرام بھی تشریف فرماتے، اللہ کے نبی بھی تشریف فرماتے. وہ بدو آدمی، وہ دیہاتی آدمی گوہ کا شکار کیے ہوئے مردہ گوہ کو اپنے جھولے میں رکھے جا رہا تھا. اتفاقاً دیکھا کہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، وہ رک گیا. اس نے پوچھا یہ مجلس کیسی ہے، یہ کیسے لوگ یہاں اکٹھا ہیں؟ ومن كان سلطانه على الماء ومن كان عذابه في النار ومن كان عقابه في النار ومن كان رحمته في الجنة. میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پہ ہے، جس کی حکومت زمینوں پہ ہے، جس کے راستے سمندروں میں ہے، جو ساری دنیا
خبیث ترین انسان تھا، سب سے بڑا مشرک تھا، اس نے کہا آپ نے جادو کر دیا. یہ کہا ایک شاعر تھے لڑکو نبی، بہت پرانے تھے، انہوں نے پوروی انداز میں اس پر 4 مصرے کہتے ہیں کہ ایک کرموہا رہے جو نبی کی ہر بات چاٹ گوا. ایک کرموہا رہے، کرموہا سے مراد ابو جہل ہے. ایک کرموہا رہے جو نبی کی ہر بات کاٹ گوا، جو نیک بات کہیں وہی کا چاٹ گوا. ایک روز کہیں نبی سے کی چاند پھاڑ دیو، ایک روز کہیں نبی سے کی چاند پھاڑ دیو، یہ ہر ہاتھ اٹھائیں وہ ہر چاند پھاڑ جوا. میرے بھائی بزرگوں دوستوں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی کا معجزہ زمین پر، آسمان پر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جنگلوں میں جاتے تھے تو درخت چل کر زمین کو چیرتے ہوئے آتے تھے اور اللہ کے نبی کا سجدہ کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ. ایک موقع پر اللہ کے نبی صحرا میں گئے اور ایک اونٹنی آ گئی. ایک اونٹنی نے کہا اللہ کے نبی، ایک اونٹنی باندھی بھی تھی، ایک شکاری نے اس کا شکار کیا. اس نے اللہ کے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، میرے بچے بھوکے ہیں، بھوک سے بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں. اے اللہ کے نبی، آپ سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہوں. اللہ کے نبی سے اس نے جیسے کہا اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا. واقعی میں وہ جو ہے ہرنی گئی. چینوں
آدھے گھنٹہ کا وقت دیا گیا تھا اور ابھی تقریباً پورا ہونے والے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی پر اپنا جو رشتہ مضبوط کیا، اپنا کنیکشن اسٹرانگ کیا اور ایسے ایسے کارنامے دکھائے کہ دنیا اشعث کرنے لگی، دنیا کانپتی تھی. اس کے بعد تابع تابعین کا دور آتا ہے، امام ابو حنیفہ کا دور آتا ہے. بس ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو میں مکمل کرتا ہوں، سنیے گا. واقعہ بہت اہم ہے، ایمان افروز واقعہ ہے. اپنے ایمان کو زندہ کریے، اپنے ایمان کو تازہ کریے اور اللہ کے نبی نے جو طریقہ بتایا ہے اس کو سنیے گا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اتنا زندہ کرنے والے تھے کہ ہم آپ کو کیا ایک ایک سنت کو زندہ، اور ان کا ایمان بہت ہی مضبوط تھا. ایک موقع پر ایک قوم دہریہ، سنیے گا، ایک قوم دہریہ، کمیونسٹ بولتے ہیں اس کو، اس کا یہ ماننا ہے، ان کا یہ تھیوری ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو نظام ہے، دنیا کا جو سسٹم ہے، سسٹم آف یونیورس آٹومیٹک چلتا ہے، خود بخود چلتا ہے. اس کا کوئی لارڈ نہیں، اس کا کوئی مالک نہیں، کوئی اللہ نہیں ہے. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ واللہ کوئی نہیں ہے. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ دنیا کا نظام ایک اللہ چلانے والا ہے. ان بےہودوں کا، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں کوئی اللہ نہیں ہے، یہ دنیا کا نظام خود بخود چلتا ہے، چاند خود بخود نکلتا ہے، آسمان سے بارش خود بخود ہوتی ہے، زمین سے گلے خود بخود نکلتے ہیں. کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی ایشور نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آٹومیٹک چلتا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ قوم بہت آگے بڑھ گئی، یہاں تک کہ ان لوگوں نے حلوہ بول دیا اور یہ دعویٰ کر دیا کہ اگر مسلمان ہم سے مناظرہ کرے، ترک وترک کرے، ہم سے ڈیبیٹ کرے، ہم سے بات چیت کرے تو ہم مسلمانوں کو ہرا دیں گے. مسلمانوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ ثابت کر سکے کہ ان کا ایک اللہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم ان سے مناظرہ کریں گے، ہم ان سے ڈیبیٹ کریں گے، ہم ان سے بحث و مباحثہ کریں گے. تو ان لوگوں نے بھی بات مان لی، وہ بھی تیار ہو گئے، یہ بھی تیار ہو گئے. ان کی تاریخ فکس ہو گئی، فلاں تاریخ فلاں دن میں ایک جلسہ رکھا جائے گا اور وہ جلسہ یہ رہے گا کہ اللہ ہے کہ نہیں. بات طے ہو گئی، تاریخ بھی فکس ہو گئی کہ فلاں تاریخ کو عشاء کے بعد جلسہ رکھا جائے گا. جب وہ تاریخ آئی، جب وہ مقررہ دن آیا، تب دہریوں کا جلسہ اسٹیج ادھر لگا اور ایمان والوں کا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹیج ادھر لگا. ان کے علماء، ان کے عباقرہ، ان کی بڑی بڑی شخصیات، ان کی عبقری شخصیات، بڑے بڑے جید عالم، بڑے بڑے علماء آ کے پہلے سے اسٹیج پر وراجمان ہو گئے، آ کے اسٹیج پہ بیٹھ گئے، چودھرانہ رول کی طرح آ کے بیٹھ گئے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو اسٹیج تھا وہ خالی تھا، اس پہ کوئی نہیں بیٹھا. اب 1 گھنٹہ گزر گیا، 1.5 گھنٹہ گزر گیا، یہاں تک کہ 2 گھنٹے گزر گئے. دہریوں نے حلہ مچانا شروع کر دیا، شور و ہنگامہ مچانا شروع کر دیا کہ ارے ٹائم اتنے بجے اور یہ تو آئے ہی نہیں، یہاں تک کہ 2 گھنٹہ گزر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے خدا ودا نہیں ہے، یہ کمزور پڑ گئے. اب جو ایمان والے بیٹھے تھے ان کے دل دہلنے لگے، پریشان ہونے لگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ دہریوں کی جیت ہو جائے، ان کی وجے ہو جائے اور وہ آگے نکل جائیں اور ہم لوگ ہار جائیں، پراجے ہو جائیں. بہت دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی بالکل پسینے میں سرابور اور بالکل آ رہا ہے اسٹیج کی جانب. لگتا ہے کہ بہت تھکا ہارا ہوا آ رہا ہے. دھیرے دھیرے وہ آدمی اسٹیج کے قریب آتا ہے تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ارے یہ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جیسے ہی وہ اسٹیج پہ آ کے بیٹھے پھر دہریوں نے شروع کر دیا حلہ مچانا. کیا ہو امام ابو حنیفہ، کیوں دیر کر گئے، کیا ہو گیا تھا، ڈر گئے تھے کیا،
کیا ہو گیا تھا؟ تاریخ جو طے تھی، ٹائم جو فکس تھا، تم تو اس سے لیٹ ہو، تمہاری گاڑی تو بہت لیٹ ہے، بہت ولمب ہو گیا، اب تو 2-2.5 گھنٹے ہو گئے، کہاں رہ گئے تھے؟ کیا ہار گئے کیا؟ کہا دوست ہارے نہیں ہیں، اصل میں ہم اپنے گھر سے نکلے ہی تھے. سنیے گا اب دماغ سنیے گا. کہا کہ ہم اپنے گھر سے نکلے ہی تھے تو ہمارے گھر اور جلسے کے درمیان ایک بہت بڑا دریا مل جاتا ہے، بڑی ندی مل جاتی ہے، ایک وشال ندی مل گئی. جب میں دریا کے کنارے پہنچتا ہوں دیکھتا ہوں نہ وہاں کوئی کشتی ہے، نہ کوئی ناو ہے، نہ کوئی بوٹ ہے، نہ کوئی اسٹیمر ہے، وہاں کچھ نہیں ہے. پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیڑ اور ایک درخت دریا کے کنارے لگا ہوا کھڑا ہوا ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اچانک آٹومیٹک خود بخود اس پیڑ کی شاخیں کٹنا شروع ہو گئی، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ خود بخود ان شاخوں سے پٹرے نکلنا شروع ہو گئے، اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ پٹرے آپس میں جوائنٹ ہونا شروع ہو گئے، آپس میں ملنے لگے، کیل خود بخود لگنے لگی، تارکول خود بخود لگنے لگا، جہاں تک میں نے دیکھا کہ خود بخود ایک کشتی بن گئی، اور وہ کشتی خود بخود میری جانب دھیرے دھیرے آتی رہی، یہاں تک کہ میرے پاس آ کر کشتی اسٹاپ، کشتی رک گئی. اب میں کشتی پر بیٹھا اور وہ کشتی اور وہ ناؤ مجھ کو اس پار سے اس پار خود بخود آٹومیٹک، نہ کوئی ملا، نہ کوئی چلانے والا، نہ کوئی کھیونار، نہ کوئی پتوار، نہ خدا، خود بخود کشتی مجھے اس پار سے لے کر اس پار پہنچا دیا. بس بھیا اسی میں لگ گئی دیر، اور کوئی بات نہیں. اب دہریوں نے ہلکا مچانا شروع کر دیا کہ امام ابو حنیفہ تمہاری عقل ماری گئی ہے، سینس آف ہیومر نہیں ہے، آؤٹ آف مائنڈ ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ پگلا گئے ہو کیا؟ خود بخود کوئی پیڑ ٹوٹتا ہے، چلو مان لو پیڑ ٹوٹ بھی گیا تو پٹرے کہاں سے نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ کیل کہاں سے آئی، اور تارکول کون جو ہے ڈیلیوری بوائے لے کر آئے، کہاں سے لے آئے، اور مان لو کسی طرح کشتی بن گئی تو بغیر چلانے والے سے گاڑی نہیں چلتی، پانی میں اتنی کشتی کیسے چل سکتی ہے؟ وہ کشتی تمہارے پاس خود بخود کیسے آ گئی؟ جھوٹ بولتے ہو. کہا میرے بھائیوں جب ایک چھوٹی کشتی خود بخود نہیں چل سکتی، اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے چلتی ہے؟ مطلب اس کا ایک اللہ ہے جو اس کو چلانے والا کو سبحان اللہ. بس ٹائم مکمل، میرا اتنا ہی ٹائم ملا تھا. میرے بھائیو بزرگ دوستو، ایک آخری بات، جو جلسہ آپ نے رکھا ہے بہت ہی قابل مبارکباد ہے. جلسے کے اراکین خصوصاً اسلم صاحب اور جو اس جلسے میں شریک ہیں، کمیٹی کے حضرات، جمالو بھائی، جتنے بھی لوگ انہوں نے تعاون کیا ہے، بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اس اسٹیج سے اور اس جلسے سے ایک پیغام، میرے بھائی بزرگ دوستو، جہاں بھی کہیں رہو، جہاں بھی کہیں رہو، اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے ایمان کو کبھی بھی کمزور نہ ہونے دو. کتنا بھی بڑا کافروں کا، مشرکوں کا، گنڈوں کا لشکر آ جائے، اپنے آپ کو کمزور نہ محسوس کرو. دوسری بات، اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے کی کوشش کرو. اپناؤ گے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر. کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے؟ اب ایک جماعت پیدا کر.